علی نے فرمایا تو یہاں لطف ہے وہ کہیں بھی نہیں تھا. اس نے کہا مولا کیسے؟ فرمایا بتانا, دنیا کو جواب دے رہا ہوں. سر پہ علی کے ضرب لگی ہے اور دماغ ہوتا ہے سر میں. ضرب لگی سر پہ, دماغ ہوتا ہے سر میں. سر میں ضرب کھانے کے بعد بھی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب زخم کے بعد بھی علی کا دماغ متزلزل نہیں ہوا تو ذرا سے بخار سے میرے آقا کو ہزیان میں کہہ دینا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. جو نہ مانے علی کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا. جسے بخشے علی خود دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. نصیب لوگوں, تمہارے پاس علی جیسا سائنٹسٹ تھا, تمہارے پاس علی جیسا فلسفر تھا, تمہارے پاس علی جیسا جج تھا, تمہارے پاس علی جیسا عالم تھا, اور تم لوگوں نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے, اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. تم لوگ کمینگی کی حدیں عبور کر گئے. چراغ لے کر بھی ڈھونڈو تو تمہیں علی. میر احمد نوید صاحب کا مصرع ہے, اب تم اسے تلاش کرو ہر سوال میں, وہ تو صدا سلونی کی دے کر چلا نہیں کی. پورے روزوں میں یہ باتیں یکجا ایسے نہیں کی, اب ہو رہی ہیں تو پھر انہیں قبول کرتے جائیے گا. یار افسوس ہو تم لوگوں پہ, مقام شرم ہوتا ہے. کل تک علی کی ذات سے لڑ رہے تھے اور آج علی کے فضائل سے لڑ رہے ہیں. شاہ صاحب, دنیا کل تک علی کی ذات سے لڑ رہی تھی اور آج اس کے فضیلتوں سے لڑ رہی ہے. تم نے جہاں سے اسے ہٹانا چاہا وہ وہیں نمودار ہو گیا, وہ وہیں ظاہر ہو گیا اور وہیں چھا گیا. کل تک اس کی ذات ہر محاذ جنگ پہ چھا رہی تھی, آج اس کے فضائل چھا رہے ہیں. ارے دستور ہے, اصول ہے, مذاق تھوڑی ہے. جب طوفان کا ریلا آتا ہے, جب سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز تنکوں کی طرف آتا ہے. تخت بہ گئے, تاج بہ گئے, جھوٹی تاریخ لکھنے والے بہ گئے, خزانوں سے بھرے ہوئے صندوق بہ گئے اور جھوٹے مورخین بہ گئے. تم نگاہ دوڑا کے تو دیکھو, تمہیں ہجرت کے بستر پہ علی ملے گا, معراج کے پردے پہ علی ملے گا, غدیر کے ممبر پہ علی ملے گا, رسول کے بستر پہ علی, رسول کی جھولی میں علی, رسول کے شانوں پہ علی. اس نے کہا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. تم لوگوں نے اتنی کم ظرفی کی انتہا کر دی, اتنی انتہا کر دی, اتنی انتہا کر دی. تم لوگ اس حد تک سب قبول کر گئے کہ جنگ صفین میں جب اپنے علی کے خلاف ایسے علی نے داڑھی ہاتھوں میں پکڑ کے کہا تھا میرے لشکر والوں کاش تم نے مجھے. اور بھائی اتنی کمین کی, ایسا دشمن. رات کی تاریکیوں میں شہراؤں سے گزرتے ہوئے قافلوں پر کرائے کے ڈاکو بھیج کر ڈاکے کروائے گئے, اور ڈاکے مارنے والوں نے لوٹنے والوں کو بتایا کہ ہم علی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں. وہ لوٹے پھوٹے قافلے حکومت وقت تک پہنچے, انہیں تک پہنچے جنہوں نے لٹوائے تھے. کیا ہو گیا جی, وہ علی کے لوگ ہمیں لوٹ گئے. کتنا مال لوٹ گیا؟ 10,000 دینار کا تو بنتا. یہ لو 10,000 دینار پکڑو اور اپنی اولادوں کو بھی کہنا کہ کم از کم علی کے قریب نہ لگے. بکری بڑا بے ضرر جانور ہوتی ہے شاہ صاحب. فاختہ, کبوتر, چڑیا, یہ ایسے بے ضرر پرندے ہیں جو کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں. خدا نے انسان کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے. یہ فاختہ ہو گیا, یہ کبوتر ہو گیا, یہ بکری کا جو بچہ ہوتا ہے جس میں اسی میمنا کہتے ہیں, بکری کا بچہ میمنا ہی کہتے ہیں نا. گلی میں کھیلتے ہوئے کم سن بچے سے 5-6 سال کے بچے سے بکری کا بچہ چھین لیا گیا اور چھیننے والے نے بتایا کہ میرا نام علی ہے.
چپ ہو گئے آپ لوگ؟ مذاق ہو رہا ہے کیا؟ 70 سال تک مسجدوں کے ممبروں سے علی جیسے کردار کو گالیاں دی جاتی ہیں. پورے مجمع نے بات ضائع کر دی ہے. پھر کر رہا ہوں سوچو. بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بے توجہی نہ کریں پلیز. 70 سال تک علی جیسی شخصیت میں سب و شتم ہوتا رہا مسجدوں کے ممبروں سے. تیسری بار کہہ رہا ہوں، پھر سنو. مسجدوں کے ممبروں سے 70 سال تک جو 5 سال کا بچہ ممبر کے آگے بیٹھا تھا وہ علی کے خلاف جھوٹ سنتے سنتے 75 سال کا بوڑھا ہو گیا. اثر جانتے ہو کیا پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ جس وقت شہادت کی خبر ملک شام میں پہنچی تو لوگوں نے کہا جی مان جاتے ہیں کہ علی کو مار دیا گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ علی مسجد میں کرنے کیا گیا. تین طلاقیں دی ہیں علی نے اس دنیا کو. پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. ایک بندہ بھی مجھے اس مجمع سے اس کے بعد داد نہ دے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں خدا کا واسطہ اسے اپنے دامن سے باندھ لینا، ورنہ مجرم ہوگا وہ بندہ. میں شکوہ کروں گا مولا کی بارگاہ میں. ابو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم. ارے جوتی ٹوٹ گئی، ٹانکا لگا رہے ہیں علی اپنی جوتی کو، اور ایک جملہ کہہ دیا. میں کیوں ہے وہ قریب آیا تو علی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ آپ کی ہائے نکلی تو میں سمجھوں گا کہ میرے سفر کا مقصد بھی پورا ہو گیا. علی نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں ملزم کا بیٹا ہوں. علی نے فرمایا تو وہی ہے نا جس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہے. مرادی قبیلہ آج بھی یمن میں آباد ہے. ابن ملزم کا قبیلہ آج بھی یمن کے اس کے گرد و نواح میں آج بھی آباد ہے. اس کے دارالخلافہ جو کیپٹل ہے اس کے گرد و نواح میں. مہربانی کریں جی، توجہ میری جانب رکھیے گا جی. بات ضروری ہو رہی ہے. تو قبیلہ مراد سے ہے نا عبد الرحمان؟ جی عبد الرحمان تجھے یاد ہے جب تو بہت چھوٹا ہوتا تھا تیرے گھر ایک دائی ہوتی تھی جو یہودی تھی؟ جی مولا یاد ہے. سنیے جملہ، سنیے توجہ تقسیم نہ ہو. یاد ہے مولا؟ علی فرماتا ہے تجھے یاد ہے جس وقت وہ دائی تیرے پہ غضبناک ہوتی تھی تو تیرے منہ پہ تماچے مار کے کہتی تھی بد نصیب تو ان قریب ناکہ سالے کی ٹانگیں کاٹ دے گا. ہم واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے صاحب واقعہ کو کچھ نہیں کہتے. للچ کے رہ گیا اتنا بڑا کریم. فرمایا اپنا بھلا کر سکتا ہے تو نکل چلا جا یمن کی جانب، یہاں سے دور چلا جا، کثرت سے استغفار کر، شاید خدا کو تیری توبہ قبول کرے، شاید اسے تیری استغفار پسند آ جائے. نکل جا یہاں سے، بھاگ دوڑ مسجد سے یمن کی جانب جا، دور چلا جا یہاں سے اور استغفار توبہ کر. عبد الرحمان ابن ملزم علی کی بات سنی تو لرزت گھبرایا، وہ نکلا مسجد سے باہر اور دوڑا. پیچھے سے علی کے جانے ساروں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ علی ہے، نہ کوئی آپ کو جھٹلا سکا، نہ کسی میں کبھی اتنی جرات ہوئی ہے، لیکن مولا آپ نے جو کہا ہے کہ کل اس نے آپ کو مارنا ہے، مولا ابھی پکڑ کے لاتے ہیں، مولا ابھی اس کا سر قلم کر دیں، مولا ابھی پکڑ کے لاتے ہیں. شاہ صاحب میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی گہری بات کرنے چلا جا رہا ہوں. ابھی پکڑ کے لاتے ہیں، ابھی مار دیں. علی نے فرمایا یاد رکھنا میرا نام علی ہے، میں نے رسول سے سنا اور رسول نے اللہ سے سنا کہ یہ میرا قاتل ہے، لیکن میں اسے ماروں گا نہیں. یا علی کیوں؟ علی نے رو کے فرمایا مجھے رسول نے یہ تو بتایا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں. خضاب لگاتے تھے علی، خضاب سمجھتے ہیں؟ ہیئر کلر، داڑھی سفید ہوتی ہے تو علی خضاب بڑے اہتمام سے علی خضاب کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے علی فرماتے تھے کہ یہ خضاب جو مرد کرتے ہیں نا یہ مرد کی زینت ہوتی ہے. 40 ہجری جب مولا کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے مولا نے خضاب کرنا چھوڑ دیا. 22واں روزہ ہے، 5 دن پہلے 17واں روزہ تھا کہ علی مسجد کوفہ کے ممبر کا مالک ہے اور ریت سے خطاب چل رہا ہے.
सासा बिन सुहान अली का एक अजीब तर्ज का आशिक था। तारीख कहती है अली ने देखा मस्जिद बैठी है और वो लकड़ी के नंबर के साथ ऐसे खड़ा हुआ अली की जानिब देख रहा है। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि उसका ध्यान अली की बात में नहीं है, कुछ सोच रहा है। अली ने बात रोक के उसकी जानिब देखा कि सासा खैर तो है, जुमला कह दो। उसने कहा मौला महसूस न कीजिएगा, आपकी दाढ़ी ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी है। या अली ज़रा मुझे हुक्म तो करें, अभी बाजार जाता हूँ और अभी जाकर खिताब लेकर आता हूँ। मैं समझता हूँ कि हाय निकल है आप लोगों की। मौला अभी जाता हूँ, इजाज़त दें और अभी खिताब लेके आता हूँ, मौला दाढ़ी पे खिताब करें। तारीख़ कहती है आंसू आ गए अली के और उनकी फरमाते सासा जो खिताब अभी तक करता आया उसका रंग उतर जाता था, जो खिताब अब होगा ये क़यामत तक नहीं होता। वाह अली वाह, या मेरा मौला। कूफा के लोगों ने महसूस किया कि 40 हिजरी का माह रमज़ान आया तो अली के खुतबों के रंग तब्दील हो गए, अली की बात करने का लहजा बदल चुका। 40 हिजरी का माह रमज़ान था कि अली हुसैन बादशाह का सर अपनी झोली में रखा, सर झोली में रख के फरमाते हैं हुसैन अब हालत क्या है। सर झोली में इमाम हुसैन का चेहरा पकड़ा और जनाब अली ने इमाम हुसैन की दाढ़ी चूमना शुरू की। करबला का वाली झोली में सो रहा, नजफ का वाली बेटे की दाढ़ी पे बोसे दे रहा। जब आंखों से आंसू गिरते इमाम हुसैन ने देखे तो हैरान के फरमाते हैं बाबा खैर है, मेरी दाढ़ी भी चूमते हैं, रोते भी हैं, अब क्या हो गया। अली ने रोके फरमाया हुसैन एक बार ऐसे ही तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह ने मेरी दाढ़ी चूमी थी और मेरे आका रोए थे और मैंने हैरान हो के ऐसे पूछा था या रसूलुल्लाह मेरी दाढ़ी चूम के रोते क्यों है। तो हुसैन मुझे तुम्हारे नाना ने कहा था या अली मैं दाढ़ी चूम के इसलिए रोता हूँ कि एक माह रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारी ये दाढ़ी तुम्हारे खून से रंगीन होगी। हुसैन मुझे बताओ मैं तुम्हारी दाढ़ी क्यों ना चूमूं। हुसैन मेरी दाढ़ी तो एक मेरे खून से रंगीन होगी और तुम्हारी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी असगर के खून से। मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इंजन नंबर छोड़ देना दीदी हाँ जावे मैं उसके अंदर उदारत कर दूंगा कभी कासिम के खून। कूफा की औरतें आ गई जी मौला अली के पास। हालात आपको बता रहा हूँ, कबल शहादत और बाद शहादत बताता हूँ तफसील से। मेरे भाई बहुत अच्छी शहादत पढ़ गए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मौला ने मेरे नसीब में आज का लिखा है ना आपको सुना। कूफा की औरतें अली के पास आ गई। या अली हमने सुना है आपने फरमाया है कि हर चीज़ की एक बहार है और माह रमज़ान की बहार तिलावत कुरान है। फरमाया ठीक सुना। या अली हमने ये भी सुना है कि आसमान वालों के लिए ज़मीन के वो घर सितारों की तरह चमकते हैं जिनमें कुरान की तिलावत होती है। तो या अली हमारे मर्द तो मस्जिद में आपके पास कुरान पढ़ लाते हैं और हमने सुना है कि आपकी ज़ैनब हू बहू आपकी तरह बोलती है। तो मैं ठीक सुना। तो या अली अपनी बेटी से कहे ना कि कूफा की मस्तूरात को आपकी बेटी कुरान पढ़े। दो हस्तियां अली के लहजे में बोलती हैं, अर्श पे अल्लाह फर्श पे ज़ैनब। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये ऐसे ही तो जुमला समझना नहीं क्या। शाह साहब जुमला देखिए, अली फरमाते हैं मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी से कहूँगा तुम्हें कुरान पढ़ाएगी, एक वादा तुम करो। या अली हुक्म करें। अली की आवाज़ भर रही और रो के फरमाते हैं तुम वादा ये करो कि मेरी ज़ैनब के सामने रश बना के नचा। शुरू हो गई तिलावतें, पढ़ाना शुरू कर दिया ज़ैनब आलिया ने कुरान। लेकिन तारीख़ कहती है जिस वक्त 40 हिजरी का माह रमज़ान आया तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। औरतें अली के घर जाती तो कुरान पढ़ने थी, लेकिन जब बाहर आती तो चादरें उतरी होती और बाल खुले होते। एक दिन किसी मर्द ने उन औरतों को रोक के सवाल किया अभी जाती जो कुरान पढ़ने हो तो ये बाहर रोती होती बेहाल क्यों आती हो। तो कूफा की औरतों ने बताया हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, जब से ये माह रमज़ान आया है
علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے رنگ بدل گئے ہیں. پہلے ہمیں زینب، مجھے دیکھنا، پہلے ہمیں زینب عالیہ قرآن پڑھاتی ہے. جب ہم قرآن پڑھ لیتی ہیں تو زینب عالیہ کہتی ہے کوفے کی عورتوں قرآن بند کرو. ہم قرآن بند کرتی ہیں تو علی کی بیٹی کہتی ہے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھو. جب ہم زینب عالیہ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو سب سے پہلے علی کی بیٹی سر سے چادر اتارتی ہے. زینب عالیہ اپنے بال کھولتی ہے اور بال کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل زینب تمہاری مہمان بنے. دو منٹ، آخری 2 منٹ یہ ایسے ہی ممبر چھوڑ دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بی بی ہم نے تو تجھے پہچانا. شب قدر کے اعمال ہو رہے ہیں مولا علی کے گھر میں. 2 منٹ کا ٹائم ہے. اعمال شب قدر ہو رہے ہیں. علی کی بیٹی نے قرآن سر پہ رکھ کے بے کہا یا اللہ. یا علی نے اپنے گھر کے باہر گھوڑوں پہ ٹاپو کی آواز ہوئی. علی چل کے گھر سے باہر، تو گھر سے باہر گئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا. 4 نقاب پوش گھوڑا سوار اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں. علی نے لہجہ بدل کے فرمایا تم کون ہو اور جانتے نہیں ہو کہ اندر رسول کی بیٹی نے عبادت کرنی ہے؟ میرے دروازے پہ آدھی رات کے وقت لینے کیا آئے؟ چاروں گھوڑوں سے نیچے اترے، چاروں نے تلواریں موزن زمین پہ پھینکی اور چاروں نے سر علی کے قدموں پہ رکھا اور علی کے ہاتھ چومنا شروع کیے. نقاب اترے. پہلا چہرہ حذیفہ یمانی، دوسرا چہرہ اسبغ ابن نواطہ، تیسرا چہرہ عبداللہ ابن عفیف، چوتھا چہرہ ابراہیم ابن مالک اشتر. چاروں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا جب سے یہ ماہ رمضان آیا نا مولا آپ کے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا کیوں امام حسن کو وصیتیں کی ہیں؟ مولا کیوں اپنی اولاد سے کہا ہے زیادہ دن گزر گئے اور تھوڑے دن رہ گئے. مولا ہم چاروں نے ایک ساتھ عہد کیا ہے ہم تب تک گھر سے کون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کوفے کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے. مولا آپ اندر گھر میں رہیں گے نا تو ہم آپ کے گھر کے باہر پہرا دیں گے. تاریخ کہتی ہے علی نے چاروں کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا میں امام بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں کو واپس لوٹ جاؤ. اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اپنے بستروں کا سکون نہ چھوڑو اور اپنی عبادت کا وقت نہ ضائع کرو. علی نے فرمایا چلے جاؤ اپنے گھروں کو واپس مجھے خدا کی امان میں دو. حذیفہ کہتا ہے ہم کچھ کہتے کہ علی نے کہا امام بن کے حکم دے رہا ہوں. حذیفہ کہتا ہے مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا. علی نے امام بن کے حکم دیا تو ہم پہ وہاں رکنا حرام تھا. حذیفہ کہتا ہے ہم امام کا حکم سن کے واپس اپنے گھروں کو چلے. حذیفہ کہتا ہے ہم واپس پلٹے، میں مر جاتا وہ منظر نہ دیکھتا. جب میں گلی کے موڑ پہ پہنچا حذیفہ کہتا ہے میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو علی نے آخری بار اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھے سلام کیا. حذیفہ کہتا ہے میں روتا روتا اپنے گھر میں آ گیا. اللہ کرے ہر بندے کی ہائے منہ سے نکل جائے. حذیفہ کہتا ہے میں روتا روتا گھر میں آیا، میں نے صحن میں تلوار مٹی پہ پھینکی، میں نے دیوار سے ٹیک لگا کے رونا شروع کیا. میری زوجہ میرے قریب آئی، میری بیوی نے مجھے قریب آ کے کہا حذیفہ ہوش کر. علی کا عاشق ہو کے ایسے رہتا ہے. کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا رو نہ تو کیا کروں. علی نے پہرا نہیں دینے دیا. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑا سا سویا تھا کہ مجھے میری بیوی نے جھنجھوڑا. حذیفہ جاگ اور سن یہ شور کیسا ہے. حذیفہ نے سنا آواز آ رہی تھی کب کوتے والا امیر المومنین، کوئی مومنوں کا امیر مارا گیا، وہ جبریل کا تاج اتر گیا. انبیاء نے ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی. یہاں آسمانوں کی بلندی یہ اعلان کیا جناب عباس اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے کہ شام کی قیدن نے آ کے جھنجھوڑا. غازی سن کے آواز کیسی آ رہی ہے؟ عباس کی اعلان سن کے واقعی بابا مارا گیا. عباس جلدی مسجد میں جا اور مجھے جا کر بابا کا حال بتا. نہ سر پہ امامہ نہ پاؤں میں نالین، ننگے سر ننگے پاؤں. غازی دوڑا، گھر سے 5 قدم عباس کے باہر تھے کہ عباس نے دیکھا پیچھے سے کسی نے دامن کھینچا ہے. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو اس قیامت آمیز جملے پہ شہزادے بادشاہ ہائے تک نہیں کرتا میرے ساتھ میرے جتنے بھرا بیٹھے ہو. وہ بندہ پھر سر نیچے کر لے. اب اس سے زیادہ اور رعایت ہوتی نہیں ورنہ جملے میں قیامت ہے. غازی گھر سے 5 قدم دور تھا، یہ دامن کھچا. عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شام کی قیدن کا ہاتھ تھا اور رو کے کہہ رہی تھی غازی اگر جلدی بابا نہ ملایا تو پھر مسجد میں خودا آ جاؤں.
عباس دوڑتا دوڑتا مسجد میں آیا. تیرے اور میرے علموں والے بادشاہ نے ایک عجیب منظر دیکھا. بابا کے سر پہ ضرب ہے, بابا کا مسلح خون میں ڈوبا ہوا ہے, بابا زمین پہ دراز ہیں, اور بابا کے سینے پہ حسن و حسین جھکے ہوئے ہیں. علی نے دونوں سرداروں کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں. عباس کہتا ہے میں دوڑتا دوڑتا بابا کے قدموں پہ گرا. علی نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا, علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا اس سے پہلے آپ کچھ کہیں. بابا میں آپ کو شام کی قیدن کا پیغام دینے آیا ہوں. بابا وہ دروازے پہ کھڑی ہے اور بابا وہ فرما رہی ہیں اگر جلدی بابا نہ ملا ہے تو میں مسجد میں خدا آ جاؤں گی. پتھر ہے اس بندے کے سینے میں موزن. بابا جی جو ماتم اور نہیں فرما تھا لیکن اب کیا کروں, اب یہ گریہ دیکھ رہا ہوں. بد نصیب ہے وہ بندہ پیر فلک سے جو ہائے تک نہیں کر سکتا. بابا گھر نہ چلے تو زینب کہہ رہی ہے میں مسجد آ جاؤں. تاریخ کہتی ہے علی نے بیٹوں کو ہٹایا نہیں, علی نے بیٹوں کو دھکا دیا. حسن و حسین پیچھے ہٹے اور غازی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے علی نے فرمایا او غازی وہ کجا یہ مردوں کی مسجد اور کجا میری زینب, اور یہ مردوں کی مسجد میں میری زینب. کہتا ہوں میرے مولا اپنے ہوتے ہوئے چادر پہن کے جس زینب کا مسجد میں آنا گوارا نہیں, وہ بغیر چادر کے شرابی کے سامنے کہہ رہی تھی میں اکبر کی ماں ہوں. میں عباس کی ملکہ ہوں. اٹھا کے گھر لائے, سارا مضمون چھوڑو میرے بھائیوں. علی بادشاہ کو اٹھا کے گھر لائے, قاتل کو پکڑ کے لایا گیا. علی نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب تو دے, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ صاحب اب ڈر کے مارے اس میں حالت یہ ہے کہ اب بات نہیں کر پا رہا, بولنے نہیں ہو رہا. علی نے فرمایا یہ ڈرا ہوا ہے, اسے شربت شیریں پلاؤ. کہے علی رہے ہیں اور کہے اپنے قاتل کے لیے رہے ہیں. ساری اولاد پیچھے ہٹی کہ کہیں بابا مجھے حکم نہ کرے, یار مر جانا چاہیے خدا کی قسم ایسے جملے پڑھنے سے پہلے. ساری اولاد پیچھے ہٹی کہ علی نے آنکھیں بند کر کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. اپنی آوازیں بلند کرو یار. میں اس سے پوچھوں تو صحیح تو نے کیوں علی کی بیٹیوں کو عید سے پہلے یتیم کیا؟ امام حسن روایت کرتے ہیں, بالکل ختم کر رہا ہوں بالکل ختم. امام حسن روایت کرتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا, میں نے دیکھا میرا گھر تصویر حسرت ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو اور عباس کی آواز بدی. فرماتے ہیں طبیب چلا دروازے کی جانب کے میں نے شانے پکڑے. بابا جی 18 رمضان تھی, میں نہیں جانتا فجر کا وقت تھا, میں خود کتنا رویا. شاعری کے بعد کا وقت تھا, اس ایک جملے پہ میں نہیں بتا سکی. اس سال کی ماہ رمضان کی میری جو عبادت ہے نا, جو مولا علی کی عزتاری ہے, وہ اس ایک جملے پہ میں نے کی ہے. عجیب درد ہے. حسن شاہ نے جوڑ کے فرماتے ہیں طبیب جلدی بتا میرے آقا کی صحت کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ طبیب نے نظریں اس نے نظریں زمین میں گاڑ کے کہا مولا بس اتنا وقت بچ گیا ہے کہ آگے بڑھ کے بابا سے وصیتیں لے. اللہ اکبر اللہ. مولا وقت اتنا بچ گیا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے بابا سے وصیتیں سن لیں. سارا مضمون چھوڑ دیا میں نے. ایک ایک اولاد کو میرے امام نے وصیت کی. تاریخ کہتی ہے زہر پورے زخم میں سرایت کر گیا. تاریخ کہتی ہے علی کی اذیت سے حالت یہ تھی کہ بار بار تڑپتے اور غش آتا, پھر غش ٹوٹتا, پھر وصیتیں کرتے, پھر غش آتا. ساری اولاد کو وصیت کر لی, آواز آئی مجھے اکیلا چھوڑ دو. کمرے میں تنہائی. اب جو علی کا غش ٹوٹا, خیبر شکن نے پلکیں کھولی. یہ آخری روایت ہے بھائی, یہ آخری جملہ ہے بس. اب اس کے بعد مجھے اور روایت نہیں پڑھنی. علی نے پلکیں اٹھائی, بڑی مشکل سے خیبر شکن نے اپنی گردن اٹھائی. علی نے پائنتی کی جانب دیکھا تو کوئی قد آور بی بی کھڑی تھی. علی نے فرمایا غازی کی اماں.
حاجی مولا کنیز ناظر ہے. ام المؤمنین ذرا میرے عباس کو تو میرے پاس لے آؤ. شیر کی ماں نے بیٹے کا شانہ پکڑا. فضل بھائی بڑے حوصلے سے جملہ بابا جی سنیے گا. چلتے چلتے علی کے قریب لائی. آپ لوگ کرتے ہیں بھائی, کرتے ہیں ماتم سادات, مجھے اجازت دیتے ہیں پڑھ دوں بھائی جملہ. غازی قریب آیا, تاریخ کہتی ہے لرزتے ہوئے ہاتھ علی نے ہوا میں پھیلائے. عباس آگے آیا, علی نے غازی کی گردن میں بازو. یہ آخری غش ہے, اس کے بعد علی شہید ہو گئے. اس کے بعد علی کو غش نہیں آیا, یہ آخری غش تھا جو ٹوٹا تھا. علی نے لرزتے ہوئے بازو پھیلا. خدا کی قسم کل جوانوں کے چہرے, خود میں تماچے دیکھے میں نے ان کے چہرے پہ, ان کے رخساروں پہ میں نے ایسا ماتم دیکھا, کمال کیا. اللہ کرے کہ سادات ہائے کر لے اور ماتم کر لے. علی نے گردن میں بازو ڈال کے غازی کو اپنے سینے پہ گرایا. علی نے غازی کے کانوں سے اپنے لب متصل کیے اور لب متصل کر کے فرماتے ہیں غازی تجھے وصیت نہیں کرنی. عباس تجھے پتہ ہے نا تو ہو میری تصویر ہے. عباس وصیت نہیں کرنی, تجھے سے تو وعدہ لینا ہے. اور پاپا حکم کرے. علی فرماتے ہیں غازی وقت بہت کم, چھوڑو نمبر, وقت کم رہ گیا. عباس مجھ سے وعدہ فقط اتنا کر, 10 محرم کے دن جس وقت تو